ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں آج بہت اداس تھا کیونکہ یونیورسٹی میں آج میرا آخری دن تھا اور ہم سب دوست آج بچھڑنے والے تھے۔ جہاں ایک طرف اداسی تھی وہاں دوسری طرف خوشی بھی تھی کہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہو رہے تھے۔ تو مجھے ایک خاص دوست سے ملنے کی بہت زیادہ خوشی تھی۔ میں صبح سویرے اٹھا، واش روم سے آنے کے بعد میں تیار ہوا اور ناشتے کی ٹیبل پر چلا گیا۔ اماں ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھیں۔ سب میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا تو ابا نے کہا، ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہو احمد، کبھی تو یار وقت پر اٹھ جایا کرو۔ ویسے آج کہاں کا ارادہ ہے آپ کا؟ کہاں جا رہے ہو اتنے تیار ہو کر؟ ابا نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، ابا آج میری یونیورسٹی کا آخری دن ہے، اس لیے میں اور میرے سب دوست ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بس چھوٹی سی گیٹ ٹو گیدر ہے اور کچھ نہیں۔ اوہ ٹھیک ہو گیا، چلو اللہ کا شکر ہے تمہاری یونیورسٹی مکمل ہوئی۔ اب کاروبار میں میرا ہاتھ بٹانے والے تو بنو گے۔ ابھی نہیں ابا، مجھے ابھی گھومنا پھرنا ہے، انجوائے کرنا ہے دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد پھر میں کاروبار کو بھی دیکھ لوں گا۔ چلو اور دیکھ لو، آخرکار یہ کاروبار سنبھالنا تو تم نے ہی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے میں نے ناشتہ کیا اور اماں ابا کو اللہ حافظ بولتے ہوئے اپنی گاڑی نکالی اور یونیورسٹی کے لیے نکلا۔ سب دوست میرا انتظار کر رہے تھے اور میری نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب دوستوں سے ملنے کے بعد چھوٹی سی پارٹی تھی۔ پارٹی انجوائے کی، لیکن ابھی تک میری نگاہیں جس کو تلاش کر رہی تھیں وہ مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے فون کرنا شروع کر دیا، وہ مسلسل میرا فون کاٹے جا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آخری دفعہ کال ملائی تو وہ اچانک سے میرے سامنے آ گئی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ میں نے جھٹ سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، کہاں تھی تم؟ اور مسلسل میری کال بھی کاٹتی جا رہی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آیت، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ ایک تو تم لیٹ آئی ہو، اوپر سے چپ چپ ہو۔ سب خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے احمد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلے تو ہم یہاں مل لیتے تھے، اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے مجھ سے یہ سوال کیا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس سے کہا، پریشان مت ہو آیت، بس کچھ وقت رہ گیا ہے، پھر ہماری یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ آیت میرے ساتھ لگتے ہی رونے لگی۔ میرے بہت چپ کروانے پر اس نے ذرا خود کو سنبھالا۔ میں نے اسے کہا، ہم کہیں الگ شہر میں تھوڑا ہی نہ رہتے ہیں، ایک ہی تو شہر میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں جگہ ملنے کا بہانہ نکل ہی آئے گا، لیکن کب تک؟ مجھ سے اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ ہماری تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، تو پھر کب بات کرو گے اپنے گھر والوں سے؟ آیت، میں موقع دیکھ کر اپنے گھر والوں سے بات کروں گا نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اچھا چھوڑو، اپنا موڈ ٹھیک کرو، ہم کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میں نے آیت کو بہلاتے ہوئے کہا اور ہم کھانے کے لیے 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے۔ اب ہم نے کھانا کھایا اور ڈھیر ساری سیلفیاں لیں۔ واپسی پر میں نے آیت کو ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب مزے کیے۔ اب وقت جدائی کا تھا، اب ہمیں اپنے گھر لوٹنا تھا۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تمہیں ایسے چھوڑ کے جانے کو۔ آیت نے مجھ سے کہا، دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا، پر کیا کریں آیت، مجبوری ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں جلد ہی موقع دیکھ کر اماں اور ابا سے بات کروں گا، وہ جلد ہی رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں گے، یہ میرا وعدہ رہا۔ چلو اب جلدی سے ایک اچھی سی مسکراہٹ دے دو۔ آیت مسکراتے ہوئے بولی، مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار رہے گا احمد، جب تم اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر میرے گھر بھیجو گے۔
اور میں تمہاری شریک حیات بن کر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ باتوں ہی باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے آیت کو اس کے گھر کے پاس اتارا اور خود اپنے گھر کا راستہ لیا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے گھنٹی بجائی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ اماں کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، خیر تو ہے اماں؟ آپ کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ احمد، تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ طاہر ابھی اسلام آباد سے واپس نہیں آیا۔ مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے، ذرا تم ہی چل کر دیکھو کہ کیا معاملہ ہے۔ میں دوڑتا ہوا ابا کے کمرے میں گیا۔ ابا کی حالت بہت ہی ناساز تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا، ابا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ چلے میں آپ کو ہاسپٹل لے چلوں۔ ابا نے کہا، نہیں، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے اپنی ماں کے پاس گھر میں ہی رہنے دو۔ ابا کی ضد کے آگے ہم سب مجبور تھے، لیکن ابا کی بگڑتی ہوئی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ابا کو زبردستی گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل جاتے ہی ایمرجنسی میں ابا کا علاج شروع ہوا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تو میں نے پوچھا، ابا کی طبیعت اب کیسی ہے اور کیا ہوا تھا ابا کو؟ میرے پوچھنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے والد کو خطرناک قسم کا دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ تو آپ کے والد کی قسمت اچھی ہے کہ آپ انہیں وقت پر ہاسپٹل لے آئے، نہیں تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا اب کافی بہتر ہیں، لیکن خطرے سے باہر نہیں، ابھی انڈر آبزرویشن ہے، بس آپ دعا کیجئے۔ گھر سے بار بار اماں کی کالز پہ کالز آ رہی تھی۔ بتاتا بھی تو کیا، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی اور میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کال اٹھاتے ہی کہا، اماں آپ بے فکر ہو جائیں اور سو جائیں، ابا آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے احمد، آخر ہوا کیا ہے تمہارے ابا کو؟ کچھ نہیں اماں، معمولی سا اٹیک آیا ہے، آپ اب پریشان مت ہوں۔ طاہر پہنچ گیا ہے لاہور یا ابھی راستے میں ہی ہے؟ میں نے اماں سے سوال کیا۔ طاہر بس پہنچنے ہی والا ہے، طاہر جیسے ہی پہنچتا ہے میں ہاسپٹل آ رہی ہوں، اماں نے مجھ سے کہا اور فون رکھ دیا۔ میں اب طاہر اور اماں کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے بار بار آیت کے فون آ رہے تھے، کیونکہ رات میں ہم دونوں فون پر بات کیا کرتے تھے اور پوری رات ہماری فون پر ہی گزرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اماں کا فون بند کیا تو میری خالہ زاد کی کال آ گئی۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کی۔ اس نے ابا کا حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے بتایا کہ ابا ٹھیک نہیں ہیں، ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں، انڈر آبزرویشن ہے، بس آپ سب دعا کرو کہ ابا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میری خالہ زاد مجھ سے چھوٹی تھی۔ میں نے ارم سے پوچھا، ابا کی بیماری کا تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ تو ارم نے جواب دیتے ہوئے کہا، خالہ کی کال آئی تھی، خالہ نے ہی انکل کے بارے میں اماں کو بتایا، تو اماں نے کہا میں آپ کو کال کر کے انکل کا حال جان لوں۔ اوہ اچھا، ابھی میں ارم سے بات کر ہی رہا تھا کہ آیت کی کالز آنا شروع ہو گئی۔ اچھا ارم، میں فون رکھتا ہوں، میری ایک بہت ضروری کال آ رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ میں نے اتنا کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور جیسے ہی آیت کی کال اٹھائی تو آیت میرے ساتھ بنا کچھ جانے جھگڑنے لگی۔ کس کے ساتھ بزی تھے؟ کب سے میں کال کر رہی ہوں، میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ بس یہی سوال کیے جا رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے کہا، آیت، بے جا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی تو میں انہیں لے کر ہاسپٹل آیا ہوں۔ کیا ہوا انکل کو؟ آیت نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اوہو، اب طبیعت کیسی ہے انکل کی؟ میرے بتانے پر آیت نے پوچھا۔ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، انڈر آبزرویشن ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 3 سے 4 گھنٹے ان کے لیے بے حد خطرناک ہیں، پلیز تم دعا کرو کہ ابا جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اماں کا تو رو رو کے برا حال ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو کیا میں ہاسپٹل آ جاؤں تمہارے پاس؟ نہیں آیت، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
اماں اور طاہر بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، پھر بات ہوگی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کیسی طبیعت ہے ابا کی، تو ڈاکٹر نے جو مجھے بتایا وہ سنتے ہی میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھ پر تو ایسے تھا جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا ہو۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کے ابا کے پاس صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ احمد کون ہے؟ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ میرا نام ہی احمد ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے ابا بار بار آپ کا ہی نام لے رہے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں گم سم سا ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں دوڑتا ہوا ICU کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے ICU میں قدم رکھا تو ابا میری طرف دیکھنے لگے اور اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی میں ابا کے پاس گیا تو ابا نے مجھ سے صرف ایک ہی بات بولی، جسے سن کر میں پتھر کا ہو گیا۔ ایک پہاڑ تو ڈاکٹر نے میرے اوپر ابا کی حالت بتا کر توڑا، اور دوسرا پہاڑ ابا نے مجھ سے یہ بات کہہ کر توڑا۔ ابا نے مجھ سے قسم لی کہ میں اپنی خالہ زاد سے شادی کر لوں۔ ابا نے مجھ سے ارم کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ لیا۔ ابا نے مجھ سے اشارتاً کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو، اور میں نے ابا سے وعدہ کر لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہی کیوں۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اماں اور طاہر اندر آ گئے۔ اماں کو دیکھتے ہی ابا نے پھر سے وہی بات دہرائی جو کہ ابا مجھ سے کہہ چکے تھے۔ ابا نے اماں سے کہا میری آخری خواہش ہے کہ ارم کا ہاتھ احمد کے لیے مانگو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں احمد کی شادی ارم سے کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ابا نے اتنا کہا ہی تھا کہ ابا نے اپنی آنکھیں بند کی، اور اس کے بعد ابا نے کبھی آنکھیں نہ کھولی۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ابا کی موت کسی بیماری سے نہیں، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔ ان سب باتوں میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ابا نے اپنے آخری وقت میں یہی شرط کیوں رکھی، اپنی اس خواہش کا اظہار کیوں کیا۔ یہ سوال میرے دماغ میں گھر کر چکا تھا۔ گھر میں ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں بھی بہت پریشان رہنے لگیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں بھی آہستہ آہستہ بستر پکڑنے لگیں۔ میں اماں کو ہر وقت کہتا کہ اماں اگر آپ بیمار ہو گئیں تو ہمیں کون سنبھالے گا؟ تو اماں میرے اس سوال پر جواب دیتی کہ میری زندگی میں ارم کو اس گھر میں لے آؤ تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ارم تمہارا اور طاہر کا بہت اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے، اتنا مجھے پتا ہے۔ اماں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو، مجھے شادی میں ابھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ابھی تو میرے کندھوں پر ابا کے کاروبار کی ذمہ داری ہے۔ مجھے کچھ بننے دیں تو پھر سوچوں گا شادی کے بارے میں نے اماں سے الجھتے ہوئے کہا۔ اماں میری بات سنتی تو چپ ہو جاتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن خالہ ارم کے ساتھ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ میں آیت کے ساتھ فون پر بیزی تھا۔ میں نے آیت کو ابھی تک اپنا اور ارم کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ خالہ اور ارم کو آتے دیکھ کر میں نے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ میں نے خالہ سے پوچھا۔ خالہ میرے سر پر پیار دیتے ہوئے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ تم سناؤ کیسی طبیعت ہے؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ خالہ ٹھیک جا رہا ہے، بس آپ کی دعائیں ہیں۔ امی میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی پریشانی کو دور کروں۔ مجھے رہ رہ کے یہ بات ستا رہی تھی کہ آخر ابا نے اپنے آخری وقت میں یہ سوال کیوں رکھا؟ آخر ابا کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے میرے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے آیت کو فون پر ملنے کے لیے کہا۔ ہم ایک پیزا پوائنٹ پر ملے۔ آیت مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیزا کھانے کے بعد میں نے آیت سے کہا، تم جانتی ہو
میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ آیت ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ظاہر سی بات ہے آپ مجھ سے اداس ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اس بار وجہ کچھ اور ہے آیت۔ آیت حیران میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا بات ہے احمد؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے بتاتے وقت اتنا سوچ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، بتائیں۔ میں نے آیت سے کہا، آیت میرے ابا مرنے سے پہلے میرا رشتہ میری خالہ زاد ارم سے طے کر گئے ہیں۔ آیت میری باتیں سننے لگی لیکن بولی کچھ نہیں، خاموشی سے مجھے سنتی رہی۔ میں بہت حیران تھا، بات بات پر مجھ سے لڑنے والی لڑکی آج اتنی بڑی خبر سن کر چپ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آیت تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آیت نے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم آگے بولو، آگے کیا ہوا؟ میں نے بتایا کہ اب اماں بہت ضد کر رہی ہیں کہ میں ارم کے ساتھ شادی کر لوں، لیکن آیت میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آیت نے سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کسی اور کو کبھی نہیں اپناؤں گا۔ آیت نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی آیت نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں نے اسے اس قدر فون کیے، آیت نے میرا ایک بھی فون نہیں اٹھایا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آیا اور پھر سے آیت کو فون ملانے لگا۔ اس بار آیت نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے آیت سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم جانتی ہو تم نے آج کیا کیا ہے؟ تو بڑے نارمل لہجے میں بولی، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، راستے میں تھی، کالز کا نہیں پتہ چلا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آیت کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور آیت نے مجھے خود سے بھی دوبارہ کوئی فون نہ کیا۔ میں یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان تھا کہ جو لڑکی میری آواز سنے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی تھی، آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا کہ اس نے میری آواز نہیں سنی تھی۔ میں ان الجھنوں میں تھا کہ اماں نے مجھ سے ارم کے لیے دوبارہ بات کی۔ میرے سر پر غموں کا آسمان ٹوٹ پڑا جب مجھے ارم سے شادی کرنے کی اصل وجہ معلوم ہوئی۔ میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ابا انتقال کر گئے ہیں، اماں گھریلو خاتون ہیں جو کہ بہت بیمار رہتی ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ میں نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے ایم فل کا امتحان پاس کیا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد ابا کا سارا کاروبار میرے اور میرے چھوٹے بھائی طاہر کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں یونیورسٹی کے دور سے ہی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر میری اماں نے میری شادی میری خالہ زاد ارم سے طے کر دی۔ چونکہ یہ رشتہ میرے ابا طے کر کے گئے تھے، اس وجہ سے میری اماں نے میری ابا کے آخری الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے میری شادی ارم سے طے کر دی۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ میری شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگیں۔ اماں اور طاہر بے حد خوش تھے، پر میرے چہرے کی خوشی جیسے کہیں کھو گئی ہو۔ مجھے ہر وقت آیت کی یاد ستاتی رہتی۔ میں نے اماں سے بہت کہا کہ میں ارم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں آیت کو پسند کرتا ہوں، پر اماں نے مجھے ہمیشہ میرے ابا کے آخری الفاظ یاد دلوائے۔ ویسے تو ارم بے حد خوبصورت اور سگھڑ لڑکی تھی، مگر میں آیت سے محبت کرنے کی وجہ سے کبھی ارم کو نظر بھر کر دیکھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے ارم سے پتہ نہیں کیوں نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف شادی کی دھوم مچ گئی، سب رشتہ داروں کی مبارکباد کے فون آنے لگے۔ اماں نے میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میری ایک نہ سنی گئی، اور آخرکار میری شادی ارم سے ہو گئی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ آیت سے مل سکوں، ایک دفعہ بات ہو سکے۔ آیت تو مجھ سے ملی ہی نہیں۔ آیت نے مجھے نہ کبھی فون کیا، نہ میرا فون کبھی سنا، اور نہ ہی مجھ سے کبھی ملی۔ مگر بارات کی صبح مجھے ایک نمبر سے فون آیا۔ میں نے بجھے ہوئے دل سے فون اٹھایا تو فون پر آیت بات کر رہی تھی۔
مجھے آیت کی آواز سن کر بے تحاشا خوشی ہوئی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے میرے منہ سے الفاظ بیان نہ ہو پا رہے تھے۔ میں نے آیت سے پوچھا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہارا نمبر اس دن کے بعد مجھے کبھی آن ہی نہ ملا جس دن میں نے تمہیں اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں نے ایک ایک پل کیسے تمہاری جدائی میں کاٹا ہے؟ وہ چپ میرے سارے سوال سنے جا رہی تھی۔ آیت میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ تو آیت نے مجھ سے کہا، آج تمہاری شادی ہے نا؟ میں خاموش رہا۔ میں نے آیت سے کہا، دیکھو آیت، میری ماں بہت بیمار ہے اور میرے ابا کے آخری الفاظ کی اہمیت اس وقت میری ماں کی زندگی میں میری خوشی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ میں بہت مجبور ہوں آیت۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ کاش تم مجھ سے اس وقت ایک دفعہ بات کر لیتی، میں تمہیں اماں کے پاس لے آتا، میں کیسے بھی کر کے اماں کو منا لیتا، لیکن تم نے تو اپنے نمبر ہی بند کر کے رکھے تھے۔ اگر احمد تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ارم سے آج شادی کے لیے تیار رہو۔ میں آیت کی یہ بات سن کر بے حد حیران ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آیت؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ارم کی ہمدرد بن رہی ہو؟ نہیں نہیں، میں ارم کی ہمدرد نہیں بن رہی ہوں۔ دیکھو، اگر تم ارم سے شادی نہیں کرو گے تو تمہاری اماں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اور اگر تم ارم سے شادی کرنے کے بعد پہلی رات ہی اسے چھوڑ دو گے تو مجھ سے شادی کرنا آسان ہو جائے گا۔ مجھے آیت کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آیت نے کہا، بس تم ارم کو دلہن بنا کر گھر لے آنا اور پھر ارم کا کوئی ایسا بندوبست کرنا کہ وہ گھر میں کسی کو نظر نہ آئے، اور سب گھر والوں کو کہہ دینا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایسے کچھ وقت نکل جائے گا، تمہاری اماں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ارم شادی کی پہلی ہی رات گھر سے بھاگ گئی۔ اس طرح تم مجھ سے شادی کے لیے اپنی اماں کو آسانی سے منا پاؤ گے۔ پہلے تو میں نے آیت کی بات کا انکار کیا، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد مجھے آیت کی بات کچھ سمجھ آنے لگی۔ میں نے سوچا، آیت کہہ تو صحیح رہی ہے، کیوں نہ ارم کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، اماں کی نظروں میں ایسا گرا دیا جائے کہ دوبارہ اگر وہ اماں کے سامنے بھی آ جائے تو اماں کبھی اس کو قبول نہ کریں، اور پھر آیت کو اماں سے ملوایا جائے اور پیار محبت سے اماں کو منا لیا جائے آیت سے شادی کے لیے۔ واہ آیت، تم نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، جی چاہتا تھا زمین کھلے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنا اچھا آئیڈیا تم نے پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ خیال تمہارے دل میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ خیر، دیر سے ہی صحیح، مگر تم نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے میری زندگی واپس دے دی۔ میں آیت سے بات کر ہی رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، دولہا میاں، اور کتنی دیر لگے گی بناؤ سنگار کرنے میں؟ جلدی آ جاؤ، بارات کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ آواز اماں کی تھی۔ میں نے اماں کو جواب دیا، بس کچھ دیر اور اماں۔ میں نے آیت سے جانے کی اجازت لی اور تیار ہو کر بارات لے کر ارم کے گھر جا پہنچا۔ ارم دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ارم کے دل میں کئی ارمان تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی نیک اور پاکیزہ لڑکی ہے، میری بات پر کون یقین کرے گا؟ ایسا کیسے کیا جائے؟ اور میں اس کو کہاں بھیجوں گا؟ گھر سے باہر نکالا تو یہ سب کو جا کر سچ بتا دے گی۔ میں اس کا کیا کروں کہ یہ کسی کے سامنے بھی نہ جا پائے اور میں اس کے ساتھ بھی نہ رہ پاؤں؟ میں ان سوالوں کی زد میں تھا۔ ہر طرف شادی کی خوشی اور گہما گہمی تھی۔ سب ہنسی مذاق کر رہے تھے، پر میرا ذہن ایک ہی نقشہ کھینچے جا رہا تھا کہ ارم کا کیا کیا جائے۔ نکاح خواہ آیا اور میرا نکاح ارم سے ہو گیا۔ ہر طرف مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے ارم دلہن بنی، دل میں کئی ارمان لیے، میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی ارم کو اپنے اور آیت کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ ارم بہت روئی، کہنے لگی، اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے تو آپ نے میرے لیے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ میں نے ارم سے کہا، میں نے سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ میں ارم کو پسند نہیں کرتا،
میں آیت سے محبت کرتا ہوں اور میں شادی بھی آیت سے ہی کروں گا۔ مگر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ارم سر جھکائے خاموشی سے میری ساری باتیں سنتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ تک بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے آج تک ارم کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ارم معصومیت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ میں پریشان سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ ارم نے مجھ سے کہا، احمد، میں بچپن سے ہی آپ کو بہت پسند کرتی تھی، اور جہاں محبت ہو وہاں تکلیف نہیں دی جاتی۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ میں ارم کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ شادی کی پہلی رات کوئی لڑکی اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتی ہے۔ جس چیز کو سوچتے ہوئے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ اس بات کو ارم نے اپنے منہ سے نکال کر میرے لیے بہت آسان کر دیا۔ میں نے ارم سے کہا، میں جو کہوں گا کیا تم میرا کہنا مانو گی؟ ارم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ میں نے ارم سے پوچھا۔ ارم نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ جب تک میں ہوں کبھی بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، آپ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ میں حیران تھا کہ اتنے مشکل حالات میں ارم نے مجھ سے شرط بھی رکھی تو کیا؟ میں تو پہلے ہی اس کا چہرہ دیکھنے کا شوق نہیں رکھتا تھا۔ خیر، مجھے کیا لینا تھا؟ مجھے صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ میں نے ارم کو اپنے گھر کے ایک سٹور روم میں بند کر دیا اور اسے کہا کہ تم یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں آؤ گی۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں خود تمہیں وہ چیز یہاں مہیا کرتا رہوں گا۔ ارم چپ چاپ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سٹور روم میں چلی گئی۔ ہمارے گھر کا یہ سٹور روم ایسا تھا کہ یہاں کسی کا بھی آنا جانا نہ تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ارم کو سٹور روم میں بند کر دیا اور پورے گھر میں شور مچا دیا کہ ارم شادی کی پہلی رات ہی گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے اماں سے کہا، اور کریں میری شادی زبردستی وہاں، پتہ نہیں آپ کی بھانجی کہاں منہ کالا کرواتی پھر رہی ہوگی۔ میں نے خالہ کو بھی بہت ذلیل کیا کہ اپنی نکمی بیٹی آپ نے میرے ساتھ باندھ دی۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو اس کی شادی میرے ساتھ کیوں کی؟ اب پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں نے خالہ کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور گھر کو ایک پل میں خوشیوں سے قبرستان بنا دیا۔ ہر طرف دکھ ہی دکھ کی لہر تھی، ہر کوئی پریشان تھا۔ یہ بات زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ گلی محلے رشتہ داروں سب کو معلوم ہو گیا کہ میری بیوی پہلی رات گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ ارم اتنی نیک تھی، آخرکار یہ کیسے ممکن ہے؟ میری خالہ تو میری کسی بات پر یقین نہ کر پا رہی تھی۔ اب ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ میں روزانہ ارم کو سٹور روم میں کھانا مہیا کرتا، اس کی ضرورت کی ہر چیز اپنے وعدے کے مطابق اس کو سٹور روم میں پہنچاتا، مگر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا کہ ارم سٹور روم میں بند ہونے کے باوجود نہائی ہوئی ہوتی۔ ارم کے بال ہمیشہ گیلے ہوتے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ارم نے یہ شرط رکھی تھی کہ نہ میں اس کا چہرہ دیکھوں گا اور اس سے کوئی بھی سوال کبھی نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے میں خاموش رہتا، لیکن یہ سوچ میرے دماغ میں گھومتی رہتی کہ آخرکار اس کے بال کیسے گیلے ہوتے ہیں، یہ نہاتی کیسے ہے۔ میں یہ سوچ کر اکثر پریشان رہتا کہ سٹور روم میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نہا سکے یا اپنے بال گیلے کر سکے۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر پریشان کیے جا رہی تھی۔ ارم 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار تھی، اور میں نے اس پر اتنا بڑا بہتان لگا رکھا تھا۔ یہ بات کبھی کبھی مجھے بہت ستاتی اور میں سوچتا میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہوگا، میں نے اتنا بڑا بہتان ایک نیک اور شریف لڑکی پر لگایا۔ جب جب یہ خیال میرے دل میں آتا تب مجھے آیت یاد آتی اور میں کہتا کسی کو پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے دیتا
इस दौरान मेरी आयत से सारी सारी रात बात होती। आयत मुझे जो जो इरम पर जुल्म करने को कहती मैं वही सब करता जो आयत मुझसे कहती। मेरी आंखों पर आयत की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं हर वक्त हर कदम उससे पूछ कर चलता। घर का माहौल बहुत खींचा हुआ था। अम्मा भी बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। अक्सर मुझसे कहती कि मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ना मैं ज़िद करती इरम से तुम्हारी शादी की, और ना तुम आज शादीशुदा होकर भी कवानों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते। मैं अम्मा से कहता परेशान मत हो, होने को कौन टाल सकता है। जो होना था सो हो गया। अब आप ताहिर की शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढें और ताहिर की शादी का सोचें। अम्मा मेरी ये बात सुनती तो रोने लगती। घर के बड़े तुम हो, जब तक मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देखती मैं ताहिर की शादी कैसे कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अम्मा की ये बातें मुझे झंझोड़ कर रख देती और दिल ही दिल में मैं पछताता कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये सब मेरी चाल है तो ये मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। खैर, फिर दिल में ख्याल आता कि इरम ने मुझसे वादा कर रखा है कि वो ये हकीकत कभी किसी पर भी जाहिर नहीं होने देगी। ये सोचकर दिल को तसल्ली हो जाती और मैं खामोश रहता। एक दिन आयत ने मुझसे कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने घर में मेरे लिए रिश्ते की बात चलाओ। मैंने ऐसा ही किया। मैं ऑफिस से घर आया और अम्मा के साथ लाडियां करने लगा। अम्मा ने कहा, खैर है, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी अम्मा पर। मैंने कहा, अम्मा आपको याद है उस लड़की के बारे में जिसका मैं आपसे जिक्र किया करता था? अम्मा हैरान होते हुए, कौन सी लड़की? अम्मा, वही आयत जिसे मैं यूनिवर्सिटी से पसंद करता था। अम्मा कहती, हाँ याद आया, क्या हुआ उस लड़की को? उसे कुछ नहीं हुआ अम्मा, लेकिन मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अगर आपकी खुशी हो तो आप मेरा रिश्ता लेकर आयत के घर जाएं। अम्मा परेशान हो गईं और कहने लगी, अब वो तुम्हें कबूल करेगी क्या? उसके घर वाले रिश्ता दे देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अम्मा कि उसके घर वाले इनकार नहीं करेंगे। मेरी शादी तो सिर्फ नाम की ही थी। तुम्हारी खाला क्या सोचेंगी? अम्मा मुझसे कहने लगी, खाला ने भला क्या सोचना है अम्मा? खाला की बेटी ने जो गुल खिलाए हैं, खाला अब इस काबिल हैं कि वो मेरे बारे में या मेरे किसी भी फैसले के बारे में कुछ सोच सकें। अपनी बेटी को तो इज्जत की लगामें नहीं डाल पाईं और मेरे के लिए क्या सवाल उठाएंगी। मैं बिना कुछ सोचे बोले जा रहा था। अम्मा ने कहा, अच्छा मुझे सोचने का कुछ वक्त दो। मैंने अम्मा से कहा, जितना मर्जी वक्त ले लें अम्मा, लेकिन मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयत से, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसा ही बैठा रहूँगा। मेरी ये बात सुनकर अम्मा चौंक सी गई। रोज़ की तरह मैं आज भी इरम को खाना देने जब स्टोर रूम में गया तो इरम मुंह फेरे हमेशा की तरह बैठी हुई थी। मेरी नज़र इरम के लंबे घने बालों पर पड़ी जिनसे पानी टपक रहा था। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये क्या करती है। यहाँ नहाने की कोई जगह नहीं, इसके बाल कैसे गीले होते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि हर सवाल का जवाब इरम से मांगूं, पर मैं मजबूर था, क्योंकि अगर मैं इरम की शर्त तोड़ता तो इरम इस राज से पर्दा उठा देती। इसलिए हमेशा सब देखकर खामोश रहता। लेकिन मुझे तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ये माजरा है क्या। मेरी जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन था। अम्मा आयत के घर मेरा रिश्ता तय करने जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना थी। मैं ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि आखिरकार वो दिन आ ही गया कि मैं अपनी मोहब्बत को पा लूँगा। मैंने आयत को टूट कर चाहा था और आज वो दिन आ गया था कि मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी। अम्मा रिश्ता लेकर आयत के घर पहुंची। मैं और ताहिर भी साथ थे। आयत के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं बेहद खुश था। आयत के चेहरे पर भी बेहद खुशी का मंजर था। मेरा रिश्ता तय हो गया
اور میرے کہنے پر اماں نے شادی کی تاریخ بھی جلد ہی طے کر دی۔ ایک دفعہ پھر سے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ میں بہت خوش تھا اور دعا کر رہا تھا کہ ان خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میں ارم کو بتانے کے لیے اسٹور روم میں گیا اور ارم کو کہا کہ میری شادی طے ہو گئی ہے آیت کے ساتھ۔ ارم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، خاموش منہ پھیرے کھڑی رہی۔ میں نے ارم سے کہا کچھ کہو کہ نہیں، تو ارم نے مجھے بس اتنا کہا، احمد میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کب سے کرتی ہوں نہیں جانتی، تو میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کروں۔ میری خوشی اسی میں ہے جس میں آپ کی۔ اگر آپ آیت کے ساتھ شادی کر کے خوش ہیں تو مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ساری زندگی اسٹور روم میں گزار دوں گی، لیکن کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دوں گی۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے وہاں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے اسٹور روم سے باہر آیا، ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا لیکن کوئی نہ تھا۔ اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں اپنے روم میں واپس آ گیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میں بارات لے کر اپنی محبت کو پانے کے لیے جانے والا تھا۔ ہر طرف خوشی تھی۔ میں دولہا بنا بارات کے تیار ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے آیت کی کال آئی۔ آیت نے مجھ سے کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مجھ پہ جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ آیت کہہ رہی ہے۔ میں نے آیت سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بارات تیار ہے اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ شادی نہیں ہو سکتی، آخر وجہ کیا ہے؟ آیت نے مجھ سے کہا، دیکھو احمد، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی، اسی لیے میں گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے جا رہی ہوں۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے آیت سے کہا، مجھے ایسا گھٹیا مذاق بالکل بھی پسند نہیں۔ آیت تم یہ کیا بول رہی ہو؟ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں تمہیں سب سچ بتا رہی ہوں۔ بارات لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں گھر پر نہیں ملوں گی۔ میں کل کی گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ آیت کی باتیں میرے دماغ پر بہت گہری چوٹ لگا گئیں۔ میں نے آیت سے کہا، اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو جو میرے ساتھ تھا وہ کیا تھا؟ آیت نے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ صرف ٹائم پاس تھا۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا؟ آیت، میں نے اپنی نیک پارسا بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کیا صرف تمہارے کہنے پر، اور تم؟ میرے پاس الفاظ نہ تھے۔ میں بہت رونے لگا اور غصے میں آیت کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کو جلانے لگا۔ آیت کے خط اور تصویریں سب کو آگ لگانے لگا۔ جیسے ہی میں نے ساری چیزیں آگ لگانے کے لیے اکٹھی کی تو مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی، جسے دیکھ کر مجھے میرے اس سوال کا جواب مل گیا کہ آخر ابا نے جاتے جاتے یہ رشتہ طے کیوں کیا تھا۔ مجھے ابا کا ایک خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم آیت نام کی ایک لڑکی سے پیار کرتے ہو، لیکن بیٹا تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کے میرے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اگر خدا مجھے آج یہ تصویریں نہ دکھاتا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ جس لڑکی کے تمہارے ابا کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں، اس لیے مجھے معاف کر دینا بیٹے۔ جب تمہیں یہ خط ملے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ میری بات ماننا بیٹا اور ارم سے شادی کر لینا۔ ارم بہت نیک اور پارسا لڑکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا گناہ گھر میں کسی پر بھی ظاہر ہو، اس لیے ایک خط کے ذریعے اپنے دل کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا۔ ابا کا یہ خط پڑھنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ میں بہت زیادہ پچھتا رہا تھا۔ میں چیخیں مار کر رونے لگا۔ کبھی میں یہ سوچتا کہ ابا نے اماں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، اور کبھی میں یہ سوچتا کہ آیت نے ابا اور میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا۔ روپے پیسے کی لالچ میں میرے ابا کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، اور دوسری طرف
मुझे मेरी शादीशुदा जिंदगी से बेजार कर दिया। मैं बहुत रो रहा था। इन सब झंझटों की वजह से आज मैं इरम को खाना देना भूल गया था। पर मैं जैसे ही इरम को खाना देने के लिए और उसको सब हकीकत बताने के लिए स्टोर रूम में गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी तो स्टोर रूम में थी ही नहीं। मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं इरम को इधर उधर ढूंढने लगा। स्टोर रूम में बाहर की तरफ एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी। जैसे ही मैंने बाहर की तरफ जाकर देखा तो वहां मैंने ताहिर को खड़े पाया। मैं बहुत घबरा गया। ताहिर ने मुझे बताया कि मैं पहले दिन से सारे मामले से वाकिफ था। मैंने पहली ही रात आपकी और इरम आपी की सारी बातें सुन ली थी। आपने बहुत जुल्म किया है। मैं बहुत पछता रहा था। मैं बार बार ताहिर से पूछने लगा, इरम कहाँ है? ताहिर ने जवाब दिया, इरम आपी हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली गई हैं। मैंने ताहिर के आगे हाथ जोड़े, भाई मेरा घर बचा ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी तरह इरम को वापस बुला लो। मैं उससे अपने किए गए हर जुल्म की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा ये कहना था कि इरम अचानक से मेरी नज़रों के सामने आई। आज पहली दफ़ा मैंने उसके चेहरे का दीदार किया। मैं देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांग ली और इरम ने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने सब घर वालों के सामने अपना गुनाह कबूल किया। सब ने मुझे इरम की खातिर माफ़ कर दिया, पर मेरी माँ ने मुझे आज तक माफ़ नहीं किया। मैं अभी तक अपने उस गुनाह की माफ़ी अपनी अम्मा से मांगता हूँ।